السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو خوف و ہراس اور جسم و جاں پر سختہ طاری کرتی دلہن کی اچھوتی انوکھی اور ڈراونی کہانی سناتا ہوں۔ جمال میرا دوست جو گزشتہ سال سے میرا ساتھی تھا، وہ شہر اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا، اس لیے جاتے ہوئے مجھے بھی چلنے کی دعوت دی، مگر میں نے اپنی طبیعت میں گرانی محسوس کر کے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے بانو کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا پرخلوص مسکراتا ہوا چہرہ تصویر کی دنیا آباد کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی میرے سخت گیر اور حریص طبیعت کے مالک ماموں کا چہرہ بھی ابھرا۔ مرتے وقت جن کی سرپرستی میں دے کر مجھے والدین موت کی بھیانک سرزمین کے باسی بن چکے تھے۔ سخت گیر ماموں بے اولاد ہونے کی وجہ سے میرے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد اکیلا ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے اور آئے دن طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے۔ میں ان دنوں 22 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے ماموں نے میرے قتل کی سازش کی، جس کی مجھے بر وقت خبر ہو گئی۔ میں نے اس سازش سے بے خبر ہو کر اپنی اور ماموں، جو کہ بوڑھے آدمی تھے اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، ان کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ مجبوراً مجھے برداشت کر رہے تھے، حالانکہ میں اپنے خاندان کا آخری واحد فرد تھا جو کہ ان کے برے بھلے میں کام آ سکتا تھا۔ مگر کسی نے سچ کہا ہے کہ ہوس انسان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے، اور میرا خیال تھا کہ میرے ماموں بھی اپنے کو بڑی تیزی سے تباہی کے راستے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ پھر میں نے سوچ کر اس حویلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا کہ میرے ماموں مجھے اپنی راہ کا پتھر سمجھ کر مجھے ٹھکانے لگانے کے چکر میں حویلی کے ملازموں سے ماموں نے ساز باز کر لی تھی، سوائے ایک بوڑھے مالی سلیم بابا کے۔ باقی تمام لوگ میری جان کے دشمن تھے۔ بابا 70 سال سے اوپر کے تھے، ان کی وائف کو گزرے 40 سال گزر چکے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو اپنی گود میں کھلایا تھا اور مجھے بھی۔ صرف وہی ایسے تھے جو میرے سچے ہمدرد تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے میرے قتل کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے مجھے کچھ زیورات لا کر دیے اور مجھے رانی پور سے چلے جانے کو کہا۔ میں نے ان زیورات کو لیتے ہوئے پوچھا، سلیم بابا، یہ زیورات کس کے ہیں اور اتنے قیمتی زیورات آپ کو کہاں سے ملے؟ میرے سوال کے جواب میں ان کے چہرے پر لاتعداد سائے پھیل گئے۔ پھر ایک سرد آہ بھر کے کہنے لگے، یہ میرے پاس گزشتہ 50 سال سے کسی کی امانت پڑے ہیں، جنہیں امانتاً رکھنے والا 50 سال کے عرصے میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ اتنا طویل عرصہ ان کی حفاظت کے صلے میں مجھے یہ حق پہنچتا ہے، انہیں جس طرح چاہوں استعمال کروں، اور میں تمہیں اس کا صحیح حقدار سمجھتا ہوں، اس لیے انہیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کر رہا ہوں، چاہے تم کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ بن جاؤ اور خود کو کتنے ہی طاقتور کیوں نہ محسوس کرو، اپنی زندگی میں اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ ان سے رابطہ نہ کرنے کی صورت میں تم کروڑوں کی جائیداد سے ہاتھ دھو لو گے۔ جاؤ میرے بچے، کسی دور دراز علاقے میں جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، اور ایک بار پھر تاکید کر رہا ہوں، کبھی بھول کر بھی اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، اس میں تمہاری زندگی کی بھلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اشک بار آنکھوں سے کہا، جاؤ میرے عزیز بچے، خدا تم پر ہمیشہ امن اور سلامتی کا سایہ رکھے۔ میں گریجویشن کر چکا تھا، باشعور تھا، میں بزدل نہیں تھا جو موت کے خوف سے بھاگ کر ساری زندگی کے لیے خود کو جلا وطن کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ مگر میں سلیم بابا کا کہنا نہ ٹال سکا اور خاموشی سے رانی پور سے چلا آیا، اور پھر میری ملاقات جمال سے ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں نے اپنی ذات کے لیے اس میں بے پناہ خلوص محسوس کیا، اور بہت جلد ہم گہرے دوست بن گئے۔ جمال ایک خوشحال گھرانے کا آزاد انسان تھا۔ کراچی میں اس کا ایک 4 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس کی دوستی نے روحانی طور پر مجھے تقویت دی، ایسے عالم میں جب کہ میں دنیا میں تنہا تھا۔ جمال کی پرخلوص ذات نے تنہائی کے اس زخم پر دوستی کا مرہم رکھ دیا تھا، اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوں تو وہ زبردستی اصرار کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ پھر وہیں میری ملاقات بانو سے ہوئی۔ بانو جمال کی چچا زاد بہن تھی، اور اس کے اخلاق و حسن کا میں گرویدہ ہو گیا، اور رفتہ رفتہ ہم دونوں محبت کا شکار ہو گئے، اور پھر جمال کی تجربہ کار نگاہوں سے ہمارے جذبے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ میں یہ جان چکا تھا کہ جمال خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے ہماری محبت کا خیر مقدم کیا،
اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 1 سال پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ میں نے کراچی میں ایک اسٹور کھول لیا تھا جس سے ہمیں معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ 1 سال بعد خدا نے مجھے ایک پیاری سی بچی کا باپ بنا دیا جس کی آمد سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا۔ ایک دن میں اپنی ضروری کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ کاغذات کے نیچے زیورات کی تھیلی نظر آئی جسے میں تقریباً بھول چکا تھا اور آج تک اسے کھولنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ جب میں اسے ہاتھوں سے پکڑے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں، اچانک پشت پر میں نے کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سن کر مڑنا چاہا۔ دیکھا تو بانو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اچانک بانو کو سامنے پا کر خیال آیا کہ کیوں نہ یہ زیورات بانو کو گفٹ کر دوں تو اسے خوشی ہوگی، کیونکہ زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہی ہے۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت میں نئی زیورات کی تھیلی میز پر الٹ دی۔ بانو اچانک ان بیش قیمت زیورات کو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے یہ زیورات کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ تو کسی شاہی خاندان کے لگتے ہیں۔ یہ ہماری خاندانی یادگار ہیں، میں نے بات بنائی۔ بانو ان زیورات کو پا کر بے حد خوش تھی۔ چند منٹ وہ انہیں حیرت اور مسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہی، پھر ایک نیکلس نکال کر گلے میں پہن لیا۔ نیکلس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نیکلس اس کی سراہی دار گردن میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ آج تک کیوں میں نے ان زیورات کو بانو کی نظروں سے دور رکھا، جبکہ ایک نیکلس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ ابھی میں اس نیکلس کو بانو کی خوبصورت گردن میں پہنے ہوئی تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ملازمہ کی چیختی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی جانب لپکے، جہاں ملازمہ زخمی حالت میں خون میں لت پت بچی ہاتھ میں اٹھائے لڑکھڑاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم دونوں ملازمہ کو اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ملازمہ اور بچی دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے۔ بانو چیختی ہوئی اس طرف بڑھی اور بےتابی سے اس زخمی بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بچی کے ساکت جسم کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بچی ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ بچی ہاتھ سے نکلتے ہی ملازمہ زمین پر گر پڑی اور آواز نکالے بغیر دنیا کی الجھنوں سے نجات پا گئی۔ میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا بت بن کر رہ گیا۔ پھر اچانک بانو کی چیخیں سن کر میرا سکتا خوفناک خیال ٹوٹا۔ میں ٹھہرے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ بانو کے قریب پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر بچی کی لاش کو لینا چاہا، مگر بانو نے بڑے وحشیانہ انداز میں مردہ بچی کو سینے سے لگا لیا اور ہذیانی انداز میں چیختی رہی اور چیختے چیختے ملازمہ کی طرف گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی نیا المناک انکشاف کیا کہ ملازمہ اور بچی کی طرح بانو بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوشی کی حالت میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ اتنی دیر میں جمال کو اس سانحہ کی اطلاع دے دی گئی۔ میں دیر تک اس کے شانے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ بانو اور بچی کی اچانک موت سے سارا نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سانحے نے میرے جسم سے توانائی چھین لی تھی۔ پولیس کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے اس المناک حادثے کی پوری تحقیقات کرنے کی کوشش کی، مگر کسی طرح بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ میری ملازمہ اور میری بچی کی موت کے کیا اسباب تھے اور کن حالات میں انہیں موت نے دبوچ لیا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس حادثے کو 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن جمال آیا، اس کا چہرہ معمول سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے دور کے چاچا مرتے ہوئے اسے ایک وسیع جائیداد کا مالک بنا گئے تھے اور اب وہ مجھے لے کر ورلڈ ٹور پر جائے گا۔ تم ابھی تیاری شروع کر دو، یہ کہہ کر اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، دیکھو اگر قدرت نے تمہیں ایک بڑی جائیداد کا مالک بنا دیا ہے تو اسے ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا، میں اس وقت تم سے تقریر سننے نہیں آیا ہوں، اپنا پروگرام بتانے آیا ہوں۔ ہم آج سے 20 دن بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب تمہاری کوئی دلیل نہیں سنوں گا اور نہ مانوں گا، اس نے سختی سے کہا۔ خیر دیکھا جائے گا، میں نے لاپرواہی سے بات ٹال دی۔ میرے دل میں ابھی تک اس بات کی کرید لگی ہوئی تھی کہ آخر بچی اور ملازمہ کیسے زخمی ہوئی تھی، اور بانو کے بارے میں تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اچانک بچی کی موت کا صدمہ نہ سہ سکی اور گزر گئی۔ ایسے پریشان کن حالات سے الجھتے رہنے والا انسان کسی تفریح میں بھلا کیا حصہ لے سکتا ہے؟ جمال بینکاک کے لیے سیٹ بک کروا چکا تھا۔
اس کے پروگرام کے مطابق ہمارے اس سفر پر روانہ ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے کہ ایک دن کوریئر کے ذریعے مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں نے تجسس سے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ بیٹے، خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ میرا یہ خط جب تم کو موصول ہوگا تو تم اس خط کو پڑھ کر حیران ضرور ہوگے، مگر نہیں، شاید تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں تم سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا بھی ہمیشہ روحانی طور پر تمہارے قریب رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان دنوں تم پریشان اور اداس ہو۔ خدا گواہ ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں پریشانیوں سے بچا لیتا، مگر بیٹے تمہارے دشمن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس وقت تم جس حال میں ہو اور جیسے بھی ہو فوراً میرے پاس چلے آؤ، تاکہ میں تمہیں اس خطرناک خطرے سے آگاہ کر سکوں جو کہ ان دنوں تمہاری زندگی پر اپنا منحوس سایہ ڈال رہا ہے۔ فقط تمہارا ہمدرد۔ خط ختم ہو گیا۔ خط کو لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، مگر جس انداز سے اس نے میرے ماضی کے چھپے ہوئے گوشے کی نقاب کشائی کی تھی، اس نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ اس خط کو لکھنے والا بابا سلیم کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس دوران جمال بھی آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم بینکاک کے ٹور کینسل کر کے میرے ساتھ رانی پور چلو۔ بڑی مشکلوں سے وہ رانی پور جانے پر راضی ہوا تھا۔ دوسرے دن ہم دونوں بینکاک جانے کی بجائے رانی پور آ گئے۔ ایک طویل مدت کے بعد جب میں نے جمال کے ساتھ رانی پور کی زمین پر قدم رکھا تو میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ ہم نے ایک قریبی ہوٹل میں اپنا سامان رکھا اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے بستر پر دراز ہو گیا۔ سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک دروازے پر کسی کی مسلسل 3 دستک سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ جمال بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔ میں الجھن مخن پڑ گیا۔ یہ دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں بعد میں نے دروازہ کھولا تو حیرت اور مسرت سے میرا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ سلیم بابا میری آنکھوں کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سلیم بابا، میں نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا اور لپک کر ان کے گلے لگ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رانی پور میں پہنچ گیا ہوں؟ جواب میں سلیم بابا کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹا، شاید مجھے تمہارے خون کی خوشبو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے، مگر ابھی تک بھی اتنی طاقت ضرور رکھتا ہوں کہ اپنے مالک کا استقبال کر سکوں۔ مگر یہ بتاؤ، اتنے عرصے تم کیسے رہے؟ بہت نڈال نظر آ رہے ہو۔ یہ ساری گفتگو دروازے میں کھڑے کھڑے جاری تھی کہ میرے عقب میں جمال نے اپنی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم ان بزرگوں کو اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ اوہ! میں یکدم چونکا۔ معاف کرنا بابا، اتنے عرصے کے بعد آپ کو سامنے پا کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہا اور اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ چند لمحے بعد جب ہم چائے پی رہے تھے اور سلیم بابا کہہ رہے تھے، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے آپ کو اپنے سے جدا کر کے بہت زیادتی کی ہے، مگر میرے بچے، تم نہیں جانتے، تمہارا ماموں شیطان کا پیروکار ہے۔ اگر تم یہاں ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے تو شاید وہ تمہیں اب تک موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ مگر بیٹے، مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ زیورات ابھی تک تمہارے پاس محفوظ ہیں؟ ہاں بابا، میں نے جواب دیا، مگر وہ میرے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ ان زیورات میں سے ایک نیکلس میری بیوی نے اپنے گلے میں ڈالا۔ میرے گھر میں آنن فانن 3 جانیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے صدمے سے کہا، ہاں میرے بچے۔ سلیم بابا نے سرد آہ کھینچتے ہوئے کہا، مجھے ان تمام باتوں کا علم ہے، ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو کیا آپ کو ان تمام واقعات کا علم پہلے سے تھا، جس کی وجہ سے میری بچی اور بیوی اور ملازمہ کی جانیں ضائع ہو گئیں؟ میں نے صدمے سے کہا، بدقسمتی سے مجھے اس کا علم تھا، مگر میں اس وقت کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ اب اس کو صرف ایک ہی ہستی ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے نواب زادی شمع۔ سلیم بابا نے انکشاف کیا، مگر یہ شمع کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ کھل کر ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں بتاتے مجھے؟ میں نے ناراضگی سے کہا، ابھی نہیں میرے بچے، ابھی نہیں، مگر وہ وقت اب بہت جلد آ رہا ہے جب تم پر کچھ انکشافات ہوں گے کہ تمہاری خاندانی اموات کا کیا سبب ہے، ایسا کیوں ہوا، وہ پس پردہ شیطانی قوت کون سی ہے جو تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ سلیم بابا کی باتیں سن کر میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ سلیم بابا جا چکے تھے، مگر میں سوچوں کے بور میں ڈوبا ہوا ماضی کی یادوں کو کریت رہا تھا۔ شام کو میں اور جمال شہر کی طرف نکلے۔ راستے میں جمال کہنے لگا، کیا تم اپنی حویلی کی جانب نہیں جاؤ گے؟ دل تو بہت چاہتا ہے کہ پہلے حویلی جاؤں۔ سلیم بابا کے مطابق حالات بہت سنگین ہیں، وہاں قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا، خیر جیسے تمہاری مرضی۔ جمال نے کہا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلے وہاں جا کر وہاں کی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں۔
ویسے بھی مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا. میرا خیال ہے 1-2 روز رک جاؤ. میں بابا سلیم سے بغیر مشورہ کیے تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. میں نے اسے نرمی سے سمجھایا. تقریباً 2 گھنٹے تک ہم پیدل رانی پور کی گلی کوچوں میں گھومتے رہے. بچپن کی یادیں دل میں بے بسی کے زخموں کو گہرا کرتی رہی. واپسی میں اپنے وجود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرنے لگا. چلتے چلتے ایک جگہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اب مجھ سے چند قدم بھی نہیں چلا جائے گا. ہم لوگ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچے. وہاں پہنچتے ہی میری طبیعت مزید خراب ہو گئی. مجھے اپنے ہاتھ پاؤں حرکت سے محروم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. جمال اچانک میری طبیعت دیکھ کر گھبرا گیا اور پوچھنے لگا, تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جمال, میں نے بمشکل اپنے حواس برقرار رکھتے ہوئے کہا, پتہ نہیں کیوں میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے. مجھے آرام سے بستر پر لٹا دو اور کسی ڈاکٹر کو بلاؤ. جمال نے خاموشی سے مجھے بستر پر لٹا دیا اور کاؤنٹر کلرک کی طرف بھاگا تاکہ فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بلا سکے. مگر ڈاکٹر کے آنے تک مجھ پر گہری بے ہوشی طاری ہو چکی تھی. جب میرا شعور بیدار ہوا تو میں خود کو بے حد کمزور پا رہا تھا. چند لمحے پہلے آنکھیں کھول کر حیران پریشان نظروں سے کمرے کے در و دیوار کو تکتا رہا. پھر اچانک ادویات کے مانوس خوشبو نے مجھے چونکا دیا اور مجھے یاد آیا یہ وہ کمرہ نہیں ہے جب میں بے ہوش ہونے سے پہلے میں بستر پر لیٹا تھا. 0 پاور کے بلب کی ملکجی روشنی میں دیواروں پر خوفناک سائے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا جیسے یہ سائے مجھے اپنی گرفت میں لے لیں گے. میں نے گھبرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. پھر اچانک جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا وجود پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہوا. میرا جسم کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے گلتا جا رہا تھا اور دن کا اکثر وقت نقاہت آمیز بے ہوشی میں گزر جاتا. ایک طویل وقفے کے بعد ہوش آیا تو میری دھندلائی ہوئی نظروں نے جمال کو اپنے بیڈ کے قریب پایا. اس نے پرخلوص نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا. میں نے کچھ کہنا چاہا مگر یوں لگا جیسے قوت گویائی سلب ہو کر گئی ہے. بمشکل اتنا ہی کہہ سکا, جمال, میری وجہ سے تمہیں بہت پریشان ہونا پڑا. میں شاید اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے کچھ اور بھی کہتا مگر اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا, ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ بولنے سے منع کیا ہے. تم اس وقت میرا دل بھر کر شکر ادا کر دینا جب تم مکمل طور پر صحت مند ہو جاؤ. اور ہاں, تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے. وہ کیا؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا. پچھلے ہفتے تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس قانون کی روح سے تم اس جائیداد کے تنہا مالک ہو. اچھا, کیا واقعی؟ اور وہ سلیم بابا کہاں ہیں؟ میرے اس سوال کو سن کر جمال خاموشی سے کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا, اب تم سے اصل بات چھپانا مشکل ہے. تمہارے ماموں کو سلیم بابا ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر وہ خود بھی اتنا زخمی ہو گئے کہ زخموں سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے. سلیم بابا کی موت کا سن کر مجھے گہرا صدمہ ہوا. وہ خوشگوار حساس جو ایک لمحہ پہلے میری روح میں بیدار ہوا تھا مجھے پھر مایوسی کے گہرے سمندر میں غرق کر گیا. چند روز بعد میں مکمل طور پر صحت مند ہو کر ایک طویل عرصے بعد جمال کو اپنے ساتھ لے کر اپنے خاندانی حویلی جا پہنچا. تقریباً 15 دن تک میں اپنے مزاج کے مطابق حویلی میں مختلف تبدیلیاں کرتا رہا. ایک دن جب میں لائبریری میں بیٹھا ہوا مطالعہ میں مصروف تھا کہ ملازم نے ایک ملاقاتی کو آنے کی اطلاع دی. میں سوچ میں پڑ گیا. ملازم سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. صاحب, اس نے کہا, آپ مجھے نہیں جانتے مگر میرا ملنا آپ سے ضروری ہے. اچھا, تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دو, میں آ رہا ہوں. چند لمحوں بعد جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ادھیڑ عمر کا شریف وضع قطع سا آدمی میرا منتظر تھا. مجھے ڈرائنگ روم سے داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اٹھا. میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رسمی علیگ سلیگ کے بعد پوچھا, فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے. میں نے بڑی غور سے اس کا جائزہ لیا. ادھیڑ عمر اجنبی چند لمحے میری طرف خاموشی سے دیکھتا رہا, پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا, اس ناچیز کو انور کہتے ہیں. میں آپ سے ملنے کا شائق تھا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا جب اچانک کسی نوجوان کو بڑی جائیداد مل جاتی ہے تو اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. پھر میں آپ کا پڑوسی بھی ہوں. یہاں سے قریب ہی میری رہائش گاہ ہے. کسی دن وہاں تشریف لائیے اور غریب خانے کو عزت بخشیے. مگر میری چھٹی حص رہ رہ کر یہ کہہ رہی تھی, یہ شخص آیا تو کسی اور مقصد کے لیے ہے مگر بات بتانے کے لیے مانی باتوں کا سہارا لے رہا ہے. شکل سے یہ ادھیڑ عمر کا شخص مجھے عجیب سا محسوس ہوا. میں نے ان سے پوچھا, کیا میرے یہاں آنے سے پہلے بھی آپ کا یہاں آنا جانا تھا؟ میں نے اسے کریدا, نہیں, میں بہت تنہائی پسند ہوں. آج خدا جانے یکایک میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملوں اور آپ کے پاس چلا آیا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا, یہ آپ نے بہت اچھا کیا.
جو اس ناچیز سے ملنے کی زحمت اٹھائی۔ میرے گھر کے دروازے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ میں نے فرخودالی کا اظہار کیا۔ شکریہ شکریہ، اچھا آپ اجازت دیں۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ انور خطرناک ہو یا نہ ہو مگر پراسرار ضرور تھا۔ وہ یوں ہی اپنا وقت برباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہوگا۔ میں نے سوچا، میں سوچتے سوچتے ایک اضطرابی کیفیت میں اٹھا اور بائیں باغ میں آ گیا۔ دیر تک ٹہلتا رہا، پھر آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک میں نے اپنے سینے پر کسی نرم شے کا دباؤ محسوس کیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ دباؤ ابھی تک میرے سینے پر موجود تھا، مگر یہ کس شے کا دباؤ ہے؟ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو یوں لگا میرا جسم حرکت کرنے سے محروم ہو چکا ہے۔ میرا جسم فالج زدہ ہو گیا تھا مگر ذہن بیدار تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت ارادی سے متعدد بار اپنے اعضاء کو حرکت دینا چاہی، مگر ہر بار میری کوشش ناکام ہو گئی۔ سینے پر دباؤ اتنا تھا کہ ایک دم ناقابل برداشت ہو جاتا، مگر جسم کے تمام اعضاء حرکت سے محروم ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ تقریباً 10 منٹ اسی اذیت کی کیفیت میں گزر گئے۔ ذہن میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے۔ پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ دباؤ جو 10 منٹ پہلے میرے سینے پر تھا اب ہٹ چکا تھا اور رفتہ رفتہ میرے اعضاء نارمل کیفیت میں آتے جا رہے تھے۔ میں اٹھا۔ اس وقت مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ حلق خشک تھا۔ میں نے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گیا، مگر ابھی پیاس بجھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہو۔ دوسرا گلاس پینے سے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا اور سوچوں کے لامحدود سمندر میں اترتا چلا گیا۔ اچانک میرے اندر یہ کس بیماری نے جنم لیا جو ایک دم میرے جسم کو فالج زدہ کر دیتی ہے؟ اب پہلی فرصت میں مجھے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ رات بہت دیر تک جاگتا رہا تھا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ جمال میرے انتظار میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اب تم بڑے آدمیوں کی طرح مجھے ناشتے کی میز پر انتظار کروانے لگے ہو۔ جواب میں میرے چہرے پر ایک نڈال مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جمال اور چڑ گیا، اب تم میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے صرف منفرد انداز میں مسکرا کر رہ جاتے ہو۔ آخر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں نے نرمی سے اپنی رات کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ ہم دونوں ایک قابل ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے 2 گھنٹے تک میرے جسم کے ہر عضو کا گہرا مشاہدہ کیا۔ اعصاب غیر معمولی متاثر ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو تشویش کے قابل ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مجھ میں ایسی کوئی جسمانی نقص نہیں تھا جو فالج کی علامت ظاہر کرتا ہو، مگر جب رات کے باری اور بوجھل 10 منٹ مجھے یاد آئے تو میرے ذہن میں نامعلوم سے خدشات سر اٹھانے لگتے۔ زندگی آہستہ آہستہ پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ میں میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لے کر نکل رہا تھا کہ دکان پر انور صاحب مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کہیے صاحب، مزاج ٹھیک ہیں؟ میں ان کے الفاظ سے چونک سا گیا اور انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، آپ پر نظر پڑ گئی اور حال احوال کے لیے چلا آیا۔ وہ بولے، اس عزت افزائی کا بہت شکریہ، میں نے کہا اور گاڑی کی طرف چل دیا۔ رات کے 3 بجے کلاک کی ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں احتیاطاً ملازم کو ہدایت کر دی کہ وہ رات کے 1 گھنٹے کے وقفے سے میرے کمرے میں چکر لگا کر دیکھ لیا کرے۔ ممکن ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میرا وجود آج بھی کل کی طرح حرکت سے محروم ہو گیا ہے، مگر کل کی طرح میرا ذہن بیدار تھا۔ مگر چند لمحے بعد لگا جیسے میری آنکھیں بھی روشنی سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ میرے ذہن کے ساتھ میری سماعت بیدار تھی۔ میں نے متعدد بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دیگر اعضاء کی طرح اس کو بھی حرکت دینے سے محروم ہو گیا۔ میں نے پوری قوت لگا کر بولنے کی کوشش کی، مگر آواز نہ نکل پائی۔ اچانک کسی کے قدموں کی مدھم چاپ میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی خوشبو سے سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ اس تیز خوشبوؤں کو محسوس کر کے مجھے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن اندھیری کی تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب دوبارہ میرا شعور بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں میرے کمرے میں جھانک رہی تھیں۔ آنکھیں کھولتے ہی چند لمحات حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھتا رہ گیا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں۔ میں بازوؤں کے سہارے اٹھا اور بلند آواز میں ملازم کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد جب ملازم نے کمرے میں جھانکا، میں نے اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے ڈانٹا۔ میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ رات بھر ہر 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں جھانک کر ضرور دیکھ لینا، کیونکہ میری طبیعت خراب ہے۔
ممکن ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولا، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق رات 12 بجے کے بعد ہر 1 گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں جھانکتا رہا۔ رات 3 بجے آپ کے کمرے سے ایک عورت نکلی جو دلہن لگ رہی تھی، اور پھر پلک جھپکتے ہی راہداری کا ایک موڑ گھوم کر غائب ہو گئی، جیسے اس کا وجود ہوا میں بکھر گیا ہو۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں نے آپ کے کمرے میں جھانکا۔ سارا کمرہ اس طرح مہک رہا تھا جیسے کسی نے پرفیوم کا اسپرے کیا ہو۔ پھر اپنے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، صاحب اتنی پیاری دلہن پانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں حیرت سے اس کی داستان سن رہا تھا۔ جس سوچ میں پڑ گیا میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ اس کمرے میں کسی دلہن کا وجود نہیں تھا، تو یہ بھی ممکن ہے خوشبوؤں میں نہائی ہوئی اس دلہن کو اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور پھر میں نے نیند میں ڈوبتے ہوئے کسی کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ایک تیز قسم کی خوشبو کو محسوس کیا تھا، جس نے مجھے غفلت کی نیند سو جانے پر مجبور کیا تھا۔ چند لمحے کے بعد بولا، جاؤ اور جمال کو بلا کر لاؤ۔ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدل میں دھستا جا رہا تھا۔ اچانک جمال کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر میں چونکا۔ وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اس ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ میں غصے سے بولا، پہلے تم مجھ پر اپنے طنز کے زہریلے نشتر چلا لو، پھر اس کے بعد ہی کچھ کہوں گا۔ ارے یار، تم دن بدن کتنے حساس ہوتے جا رہے ہو، معمولی سا مذاق برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے پرخلوص لہجے میں گلا کیا، میری بات بہت سنگین ہے اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتی ہے۔ اگر تم بھی ابھی تک تفریح کے موڈ میں ہو تو جاؤ، پھر کسی اور وقت آنا، اور زیادہ پریشان نہ کرو، میں نے کرب سے بری ہوئی آواز میں کہا۔ جمال یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، شاید میرے مذاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اب میں پوری طرح سنجیدہ ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ دو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے حالات اسے سنا دیے۔ ان تمام واقعات کو سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے میری ذہنی صحت پر کوئی شک ہو۔ تمام واقعات سننے کے بعد کہنے لگا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا یہ سچ ہے؟ جمال، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اس وقت جو کچھ بھی تمہیں بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اگر یقین نہیں تو ملازم کو بلا کر پوچھ لو۔ جمال نے ملازم کو بلوایا۔ ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ اس طرح بیان کر دیا جیسے وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکا ہو۔ جمال نے تمام واقعات سن کر کہا، وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی، تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ صاحب، میں نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، حویلی کے گیٹ تک، مگر اس دلہن کا پتہ نہ چلا، اس نے جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد جمال بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں کسی ایسی قوت کا وجود ماننے کے لیے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں۔ میں 2 روز سے اپنی پراسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور یہ پراسرار دلہن نازل ہو گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران جمال نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیا شے ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا۔ میرا خیال تھا پہلے والا ڈاکٹر میرا صحیح تشخیص نہ کر سکا، مگر دوسرے ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے والے ڈاکٹر سے مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے اس الجھن کا حل تلاشتے رہے۔ ہم دونوں بائیں باغ میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک میری قوت شامہ نے پھر سے کسی تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جمال کی طرف دیکھا۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جمال بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا ہوگا۔ شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اف میرے خدایا، یہ خوشبو کس قدر تیز ہے، جیسے کسی نے باغ پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ اور پھر وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی کھلتے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ اچانک خوشبوؤں میں نہائی ہوئی دلہن ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا ذہن حیرت کی شدت سے سن ہو گیا تھا۔ اس کی دل فریب سراپا میرے حواس پر چھانے جا رہا تھا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ پر مجھے پراسرار دانکلوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر 2 دن پہلے کی طرح اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی نظریں اس کے دل فریب سراپا سے ہٹا کر جمال کی جانب دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سحر ٹوٹ جائے، مگر ناکام رہا۔ یہ خواہش دل ہی دل میں رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا ہے کہ وہ کون ہے۔ باوجود متعدد بار کوششیں کرنی چاہی، مگر میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکا۔ خبر نہیں کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حس و حرکت گزر گئے۔ اچانک اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی،
مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بے بسی سے ایک ساکت بت کی مانند اسے دیکھتے رہنے پر مجبور تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے باری ہو کر بند ہو رہے ہیں۔ چند لمحات بعد مجھ پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی۔ جب آنکھیں کھولی تو کمرے کے بستر پر پڑا تھا۔ میرے ارد گرد ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے اس سناٹے میں روشنی ایک عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد آنکھ کھولی تو حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ حلق میں کرواہٹ سی تھی۔ مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھے پانی کے جگ کو منہ لگانا ہی چاہا کہ اچانک کسی نے غائب کی چھڑی لہرائی اور پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر کر چور چور ہو گیا۔ میں نے غسیلی انداز میں اس چھڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ انور تھا، وہ پراسرار انسان جو پہلے بھی 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غسیلی نظروں سے اسے گھورا۔ غسیلی نظروں سے گورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات تم اپنے گراہ میں باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا۔ ذرا اپنے ماضی کو ٹٹولو، یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے جس نے تم سے زندگی کا ہر سکھ چین لیا۔ تمہاری بچی اور تمہاری بیوی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں، اور تمہاری ملازمہ میرے راستے میں آ گئی، لہٰذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا، اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کی گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پراسرار بیماری میں مبتلا رہو گے اگر… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اگر کیا؟ ذرا اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر تم نے مذہبی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی، وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی، جو برسوں سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ کہیں تم اس کے پراسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ہو جو دیکھ کر میری جسمانی قوت ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں وہی، جسے تم اور جمال بھی دیکھ چکا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزرنے کو تیار تھا۔ مگر محترم، میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت صحیح، مگر پھر بھی یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کے بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے۔ اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا، آپ پھر کسی وقت تشریف لے آنا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے اور وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر اچانک پھر نقاہت نے غلبہ پانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا، اس سے پہلے کہ میں جمال کو اپنی اور انور کی پراسرار گفتگو سے آگاہ کرتا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف سے ایک اتاہ تاریکیوں کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی اور باہر سورج کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا کہ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے میں لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ اچانک میرے ذہن کے پردوں پر اس شریف صورت بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر مجھے اس کی بات ماننا پڑے گی۔ چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس پراسرار کی تہ میں کیا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اس فیصلے پر پہنچے مجھے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پراسرار قوتوں کو ماننا پڑے گا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی راستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
تو یہ نیک کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ وہ بولا، اتنی جلدی کیوں؟ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تو نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، شاہد صاحب یہ بات پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں، تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا، مگر ابھی تو اس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دفعتاً ایسا لگا جیسے میرا جسم پھیل رہا ہو، مگر جلدی ہی نارمل ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد انور نے مجھے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں سحر زدہ پتے کی مانند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے حویلی کے پچھلے کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے ملازمین کی ایک کوٹری کے سامنے گیا، جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے کوڑوں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ نصف کنڈے کی باہر کی جانب کھینچا دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی تھی اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی تہخانہ بھی ہے یہاں۔ وہ چند لمحے روکنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روشن مشعلیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا، جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا وہ بھی اس طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے رویے میں میرے اور جمال کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سا سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا اور انجانا سا خوف روح کے ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ تہخانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا، مگر راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک حال نما کمرے میں پہنچ گئے، جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چھا سکی۔ ہمارے رکتے ہی خوشبوؤں اور دھوئیں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں پھر حواس کھو رہا ہوں، مگر میں جلد ہی سنبھل گیا۔ انور میرا ہاتھ پکڑے حال میں بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک ہولناک کریہت المنظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا، جس کے پیٹ میں ایک آتش دان دہک رہا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر اس دہکتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہکتے شعلوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی دہکتی ہوئی دلہن آگ کے اس آتش دان سے انور کے ہمراہ اس آگ سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مستا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، وہ دونوں واقعی جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میرے برابر کھڑے تھے۔ میری نظریں اس دلہن کے چہرے کی جانب اٹھیں جس میں دہکتے ہوئے انگارے کی تپش تھی۔ انور اسے میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر لپک کر آتش دان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظریں میری جانب گاڑتے ہوئے کہا، دونوں اس مقدس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار ہو گئے۔ شمع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دہکتے ہوئے انگارے پر رکھ دیا اور کہا، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں نے اضطرابی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی، مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شمع کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس نے ابھی تک انور کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی میرا ہاتھ شمع کو چھونے کی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی 2 شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے، مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ دونوں آگ کی لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ اچانک آگ نے شدت پکڑ لی، میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھتا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئیں۔ میں اس خوفناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کوٹری میں آ گیا، جہاں ایک اور انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ سلیم بابا ہیں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بالآخر حق نمک ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا۔
انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، اگر آپ مر چکے ہیں تو زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے راز انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، انہوں نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سلیم بابا نے کہا، لاؤ وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو جس کی برکت سے تم شیطان کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے وہ حمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، سلیم بابا بولے۔ مگر وہ تو محض ایک خواب تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا ایک ہلکا سا عکس تھا جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے پر وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی، عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سلیم بابا بولے اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہی فرض تھا جس سے تم سبق دوش ہو گئے۔ یہ حمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ آتشی مخلوق تمہارے ہاتھ کا لمس کرتے ہی جہنم رسید ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک صدی کا وہ شیطانی کھیل بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے خاندان پر اپنی نحوستوں کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار وہ حمائل شریف سلیم بابا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حمائل شریف تھامتے ہی سلیم بابا بولے، جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کے پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن تھا، اور اگر تم دوبارہ جا کر اس تہخانے کا راستہ تلاش کرو گے تو یہ نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر سلیم بابا تہخانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے جمال نے متعدد بار کوششیں کی، مگر ہر دفعہ ناکامی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہمیں تہخانے کا دروازہ نہ مل سکا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔